قربانی کا اصل مقصد اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی حسرتوں کو، اپنی چاہتوں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا۔ قربانی کی اصل روح جانور کے گلے پہ چھری چلانا نہیں ہے، بلکہ ہر اس بات کے اوپر جس کو میرا نفس چاہتا ہے، جس کو میری خواہش چاہتی ہے، جس کو میرا دل چاہتا ہے، جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے، اس سے باز آنا۔ اصل میں قربانی کی روح یہ ہے، اور جس کا عملی مظاہرہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خواب دکھایا۔ بیٹا حضرت ہاجرہ کا تربیت یافتہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لخت جگر، انہوں نے فرما برداری کی، وہ اعلیٰ مثال قائم کی۔ انہوں نے کہا ابا آپ جلدی کیجئے اور جو خواب آپ نے دیکھا اس کو پورا کر دیجئے اور سچ کر دکھائیے جو آپ کے رب نے آپ سے تقاضا کیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چہرے کے بل زمین پہ لٹایا، پیشانی کے بالوں سے پکڑا، اپنے گھٹنے کو اسماعیل علیہ السلام کے کمر پہ رکھا اور ان کے گلے پہ جب چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقتا، اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا، جو ہم چاہتے تھے اس کو۔ اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ میری جو وحی ہے، میرا جو حکم ہے، اس کے سامنے کیا ابراہیم آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو قربان کرتے ہیں؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اصل میں قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کے تابع کر دینا، اپنی خواہشات کو اللہ سبحانہ وتعالی کے تابع کر دینا۔ اور آج کا جو موضوع قربانی کے جو شرعی احکام ہیں، وہ کیسا جانور ہونا چاہیے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جو قربانی ہے اصل میں یہ قربان سے نکلا ہے، اور قربان کا مقصد ہوتا ہے قریب ہونا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو قربان کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، قربانی کا جانور سب سے پہلے ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کے دل کو اچھا لگے، جس کو دیکھ کے آپ کو خوشی ہو، اور اس کے حاصل کرنے میں جو آپ نے مال خرچ کیا ہے اس مال کا پاکیزہ ہونا۔ قربانی کے لیے سب سے پہلا عمل میرے محترم بھائی اور بہنوں نیت ہے۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ میں یہ قربانی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے محبوب چیز اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے بارے میں جو اللہ نے حکم دیا، یہ میں اس کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ نیت سب سے پہلے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی قربت، اللہ کے قریب ہونا۔ ابراہیم علیہ السلام اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ قربانی کرنا۔ قربانی کا مقصد محض اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی اپنے آپ کو معاشرے میں دوسروں سے بلند کرنے کے لیے ایسے جانور کا انتخاب نہیں کہ میں لوگوں میں اپنی جے جے کار کرواؤں، اپنی واہ واہ کرواؤں، لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے کتنا زبردست جانور خریدا ہے۔ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور قربانی کا اصل مقصد وہ جو سب سے پہلے بیان کیا کہ اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو اللہ کے لیے قربان کرنا، اور ایسے جانور کا انتخاب کرنا جو حلال ذرائع سے خریدا گیا ہے، اس کو خریدنے میں جو مال استعمال ہوا ہے اس کا پاکیزہ ہونا۔ کسی کے ساتھ دھوکہ، فریب، جھوٹ، مکر کر کے، کسی کے ساتھ چیٹنگ ڈوجنگ کر کے ایسا مال نہیں
جو کسی کو دکھ دے کے لیا گیا، ایسا مال نہیں جس میں کسی کی عزت کو پامال کیا گیا، ایسا مال نہیں جس میں کسی کی دوسروں کو ذلیل کر کے حاصل کیا گیا مال، یا دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کے حاصل کیا گیا جو مال ہے، اس مال کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا۔ نیت کے بعد آپ کے مال کا پاکیزہ ہونا، اس جانور کا حلال ہونا، کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کو فریب دے کے، کسی کے ساتھ جھوٹ بول کے، مکر و فریب کے ساتھ، دجل کے ساتھ کسی ایسے جانور کو حاصل نہ کر لینا اور سمجھنا دیکھا میں نے کتنی سستی قربانی خرید لی۔